اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے، بے شک اللہ صاحب وسعت اور علم والا ہے۔ یہاں پر ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں صرف دین نہیں ہے کہ آپ صرف مسجد کی حد تک آپ نماز قائم کریں یا دین کو پائیں گے، کہ مسجد کی حد تک۔ یہاں پر فرما دیا گیا کہ مشرق اور مغرب، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اسی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، یعنی کہ دونوں کناروں کا احاطہ کیا ہے اللہ رب العزت نے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر جو چیز بتائی گئی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو ایک مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں حکم یہ دیا کہ بیت المقدس کو ہی اپنا قبلہ بنائیں گے، اور کچھ ماہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز ادا کی، جس پر یہودی بہت خوش ہوئے۔ لیکن جب یہ حکم چند ماہ کے بعد منسوخ ہو گیا جو کہ بیت المقدس کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چاہت اور دعا اور انتظار کے بعد جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ان پر یہودیوں نے طعنے دینا شروع کر دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر شک کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی وہ مانتے تو نہیں تھے، لیکن اب وہ ان کو ایک موقع مل گیا تو انہوں نے طعنے اور نبوت پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اب اس قبلے سے کیوں ہٹ گئے ہیں؟ تو اللہ نے یہ آیت اتاری کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، تو جدھر بھی آپ منہ کر لیں تو آپ وہیں پر نماز ادا کریں، یعنی کہ دونوں کناروں کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ ہی کی ذات موجود ہے۔ یہاں پر مطلب وہاں پر اللہ تعالیٰ کو ہی پاؤ گے، یعنی کہ اللہ کی وسعت جو ہے ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور یہ بھی آتی ہے کہ کیا اب قبلے کا تعین ہونے کے بعد بھی اگر ہم سفر میں ہوں یا کسی ایسی جگہ پہ ہو، مال میں ہوں یا ایسی جہاں پر ہمیں قبلے کی سمجھ نہیں آ رہی یا مشکل پیش آ رہی ہے، تو اور نماز ادا ہم نے کر لی ہے بغیر قبلے کے تعین کے، اور ہمارے پاس کوئی کمپس بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو میئر کر سکیں کہ ہمارا کیا قبلہ ہم درست بھی ہے کہ نہیں، تو اس بات کا اگر آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو پاس اندازہ نہیں ہے تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کو اگر آپ مستقل بنا لیں گے تو وہ غلط ہے، کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میں اسی طریقے سے نماز ادا کروں گا اور کروں گی، اور اپنے گھر کی سیٹنگ اس طریقے سے کر لی کہ میں نے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھوں گی یا اس طرف کر کے، تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو وہ غلط ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کا تعین کر دیا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا وَجْهُ اللَّهِ، جدھر کہیں ہو تو چہرہ جو ہے اپنا اللہ کی طرف کر دو۔ اب یہ آیت جو ہے، اتنی سی آیت کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ پہلے جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اب آپ کا بیت اللہ ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ، کیونکہ اللہ کا علم، بے شک اللہ کا علم وسیع ہے، اس کی وسعت اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانگنا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لے کر آیات کے ایک پوائنٹ کو پکڑ لیتے ہیں یا کچھ آیت کے ایک ورڈ کو پکڑ کے ہم وہاں پر بحث کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلا حکم بیت المقدس تھا ہجرت کے بعد، اور اس کے بعد تبدیل ہو گیا بیت اللہ ہو گیا۔ تو جب حکم منسوخ ہو گیا تو اصل یہ ہے کہ اللہ کا علم تمام علموں سے بڑا ہے، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یعنی کہ اس کے علم ہر چیز کو اپنے وسعت میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے جو علم ہے اور اس کی صفات ہیں، یعنی کہ ان کے جو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہے 99 نام ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے، اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔
10واں پارہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو تم مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، رسولوں کے رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو تو ہم سے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کے دن اتارا جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں گی اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب یہاں پر وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں غلبہ حاصل کریں تو اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب وہ حلال قرار دی تو اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، اس کے بارے میں یہاں پر حکم ہے۔ جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، تو اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدت کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کا کام پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا ہے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ واضح دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو جب اللہ نے یہ کافر تمہارے خواب میں تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے گے، اور اگر وہ ان کو زیادہ کر کے دکھا دیتا تو اے مسلمان تم ضرور بزدل ہو جاتے، تو تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھائے، تو اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا اور کفار کے دل کو یعنی کافروں کے دلوں کو بزدل بنانا، اور ان کی اس تعداد جو کہ وہ اپنی تعداد کے ساتھ آ رہے تھے ان کے اندر ایک رعب پیدا کرنا تھا۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَاتٌ فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ کامیابی پاؤ۔ اسے معلوم ہوا کہ کامیابی کا صرف ایک ہی راز ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بات کہ مسلمان میں اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بے اتفاقی پیدا نہ کرے، یعنی کہ بے اتفاقی یا نا اتفاقی جو ہوتی ہے وہ آپس میں نعمت کو چھن جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ دیکھیں کسی نعمت کے ملے، یہاں پہ صرف کفار نہیں بلکہ مسلمانوں سے بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت آ جائے تو اس میں آپ جرت اور بہادری کے ساتھ اس میں شکر ادا کریں، تو تب ہی وہ آپ کے پاس قائم رہے گی۔ اگر آپ ناشکری کریں گے تو وہ آپ سے چھن جائے گی، یعنی کہ اگر قوت ہے۔ اسی طرح اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کا حکم دیتا ہے اور صبر کرنے والوں کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے۔ اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے تھے، یعنی کہ منافقین۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور بے شک تمہارا مددگار ہوں۔ اور پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں
بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، یہاں منافقین سے مراد اوس و خزرج کے قبیلے ہیں، چند قبیلے کے افراد تھے، اور ان کے دلوں میں بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں شک اور لڑائی کی طرف ابھر آئے تھے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جب اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کو ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آگ کا عذاب چکھو، یعنی کہ وہ جو اللہ کے دین پر نہیں، منافقین اور مشرکین، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا، تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتیں انسان پر تمام کر دیتا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت نہ پائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت عذاب کی وعید دیتا ہے۔ جیسا فرعونیوں اور ان سے پہلوں کا طریقہ اور اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے تو اللہ نے ان کی نگاہوں کے سبب انہیں پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی کہ جو قوم خود ہی نعمت کے ملنے کے بعد اور نعمت کے ملنے کے بعد اس میں شکر نہ کرے اور اس میں اپنے آپ کو یعنی کہ بدعمالیوں اور بدافعالیوں میں آگے بڑھتی رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو نعمت دیتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زیادہ سمجھتا اور سنتا اور جاننے والا ہے۔ جیسا فرعون اور اس کے پہلوں کا طریقہ ہے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وہ سب ظالموں میں سے تھے۔ یعنی کہ فرعون اور ان کے لشکر نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلایا اور ان پر ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب وہ دیا جو دنیا تک آج تک فرعون کی لاش عبرت کے طور پر مصر میں موجود ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک جانوروں میں سے بدترین اللہ کے نزدیک وہ جنہوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر کفار کو جانور سے بدترین فرماتے ہوئے کی وجہ یہ تھی کہ جانور جو ہیں وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، اور وہ نہ وہ سمجھتے ہیں کی قوت رکھتے ہیں، نہ وہ اس طرح دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی انہیں نفع اور نقصان کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ جبکہ ایک کافر جو ہوتا ہے وہ سمجھتا بھی ہے، دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ بھی اچھی طرح کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ حق کو نہ پہچانے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جانور سے بدتر کی تشبیہ دی کی ہے۔ اور وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا پھر وہ بار اپنا عہد توڑ دیں، یعنی کہ دوبارہ انہوں نے عہد توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے نہیں۔ تو تم اگر انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسے ہی مارو جس طرح ان کے پیچھے والوں نے بھی بھاگ گئے تھے، اور اس امید پر مارو کہ شاید انہیں عبرت ہو جائے، یعنی کہ جو عہد شکنی کرے تو انہیں مارنے کا حکم ہے۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو، ان کی عہد شکنی ان کی طرف اسی طرح پھینک دو کہ دونوں علم میں برابر ہوں، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ اس آیت میں مسلمان حکمرانوں سے خطاب ہے کہ جب کسی قوم کی طرف عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں تو مسلمانوں کا امیر انہیں معاہدہ ختم ہونے سے متعلق بتا دے اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے ان جنگ کی اطلاع دے، تاکہ یہ اس قوم سے بد عہدیوں کرنے والے شمار نہ ہو، اور اگر عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ بلا اطلاع بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے
تیار رکھو اور جتنے گھوڑے باندھ سکو اس کی تیاری کے ذریعے تم اللہ کی دشمنی اور اپنی دشمنی کو اور ان کے علاوہ ہے انہیں ڈراؤ۔ تو تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جنگ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جنگ کے میں کس طریقے سے آپ نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جانا ہے، یعنی کہ جنگی تیاری کے بارے میں ایک علم بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ جائیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جہاد کے لیے یا اللہ کے دین کی اطاعت اشاعت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس اجر کو اور اس خرچ کو ضائع نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی جگہ جو دین کا کام کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جانتا ہے کہ جو آپ اس کی راہ میں دیتے ہیں، اس کی اشاعت میں دیتے ہیں، اس کی تبلیغ کے لیے دیتے ہیں۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے حبیب اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہے تو بے شک اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اے نبی مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ کافر سمجھ نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تعداد میٹر نہیں کرتی ہے، تعداد کوئی نہیں، اگر صبر کے ساتھ اور یہ کہ اللہ کی مدد ہوگی، مدد صرف اللہ صبر کے ساتھ عطا کرتا ہے، یعنی کہ اگر بے شک 20 ہوں گے تو وہ 100 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو وہ ہزاروں پر غالب آ سکتے ہیں۔ اب اللہ نے تم پر تخفیف فرما دی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہو، تو اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی کہ صبر وہ حکمت ہے، وہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی بات میں اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آتی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انتظار کریں اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا، وہ آج نہیں تو کل آنا ہے، اور جب آنا ہے تو اس میں بہت حکمتیں اور اللہ کی مدد اور تائید شامل ہوتی ہے ان کے لیے جو اس کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اپنی طرف اللہ کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک کہ زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال اور اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں پہ جنگ بدر کے جو قیدی تھے ان کے متعلق جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، بعض کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تعلیم فرما رہا ہے۔ اور کیوں، اور اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو اے مسلمانوں تم نے کافروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب پکڑ لیتا۔ فَقُولُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اس سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے نبی جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ کہ اگر تمہارے دل میں بلائی دیکھے تو جو مال تم نے لیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور بے شک بخشش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے حبیب اگر تم خیانت کرنا چاہتے تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ نے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اللہ جاننے والا اور حکمت والا۔ یعنی کہ یہودیوں کے بارے میں یہاں پر ہے کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے وہ عہد چکنی کرتے رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وہ عہد کر کے تو وہ مکر جائیں گے، تو اس بات پر آپ غم نہ کریں۔
بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، تو وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، تو وہ سب ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی، تمہارا ان سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگے تو تم پر مدد کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ ایسی قوم کے خلاف مدد مانگے کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو، اور اللہ جہاں اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ کافروں میں ایک دوسرے کے وارث ہے۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا، اور جو ایمان لائے مہاجر بنے، اللہ کی راہ میں لڑے، اور جنہوں نے اپنی پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ تمہیں میں سے ہیں۔ اللہ رشتہ دار اللہ کی کتاب میں وارث میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ سب جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورۃ الانفال کا اختتام ہوتا ہے اور سورۃ التوبہ کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ چونکہ اس کے سٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آتا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سورہ انفال کے فوراً بعد نازل ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام جو کہ اس کو جو صحابی رسول لکھ رہے تھے، اس کے ساتھ ہی مطلب آپ نے حکم دے دیا کہ اس کے بعد یہ لکھے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی سورہ انفال کا حصہ ہے، تو انہوں نے بغیر بسم اللہ کے ہی اس کو لکھ دیا۔ تو آج تک مطلب ایک یہی حکم ہے کہ آج تک وہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی جو دوسری وجہ بتائے گی، امام راضی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، اس لیے صحابہ کرام نے بھی نہیں لکھی، اور بعد کے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے آ رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سٹارٹ میں ہی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں لکھوائے، جس کی وجہ سے آج تک بسم اللہ نہیں لکھی جا رہی۔ اور سورہ توبہ کا جو دوسرا نام ہے سورہ برات ہے، یعنی کہ تو اللہ یہاں پہ سورہ توبہ کے دوسرے نام سورہ برات کا ذکر ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی اللہ احدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان برات ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا۔ یہاں پر جو مشرکوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو اعلان برات ہے، وہاں پر اس صورت میں ذکر ہوگا۔ تو اے مشرکو، تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کرنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تم تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دی گئی۔ یعنی کہ یہاں پر مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان میں معاہدہ تھا، لیکن چند مشرکوں کے سوا سب نے معاہدے کو توڑ دیا، تو اس عہد شکنی کا معاہدہ ساقط کر دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ 4 مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں، ان میں سے کوئی تعریض نہ کرے، یعنی کہ اس عرصے میں انہیں موقع ہے کہ وہ خوب سوچ سمجھ لیں اور ان کے لیے کیا بہتر ہے، اور اپنی احتیاطیں کر لیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ معاہدہ توڑنے کے حوالے سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، مگر مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کے مقرر مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں کہ مشرکین نے معاہدے کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ ان کا معاہدہ جو آپ کی طرف سے کہ وہ اپنی مدت کو پورا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ
پرہیزگار یعنی کہ جو فرما بردار اور پرہیزگار تو ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے آئے یعنی کہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں پاؤ گے، اور انہیں پکڑ لو اور قید کر لو اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، یہ اس کے لیے وہ نادان لوگ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہوگا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا تم نے مسجد حرام کے نزدیک معاہدہ کیا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ تم پر غالب آ جائے تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ دار کا لحاظ کریں گے اور نہ ہی کسی معاہدے کا۔ وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں یعنی کہ منافقت دکھاتے ہیں، اور ان پر اکثر نافرمان ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لی اور اس کے رستے سے روکا، بے شک اللہ یہ برے عمل کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معاہدے کا، یہی لوگ سرکش ہے۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ مشرکین شرک سے توبہ کر لیتے ہیں اور مسلمان ہو جائیں تو نماز فرض ہے اور زکوٰۃ بھی ان پر فرض ہو جاتی ہے، تو وہ آپ کے دین کے بھائی ہیں اور ان کے لیے وہی احکام ہیں جو تمہارے لیے ہیں۔ اگر معاہدہ کرنے کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑیں، تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں اور کفر کی پیشواؤں سے لڑو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، یعنی کہ کافر جو ہیں وہ اپنی قسموں کا پاسدار نہیں ہوتے اور ان پر اعتماد نہیں کرنا تاکہ یہ باز آ جائیں۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی؟ تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے، تو تم اس سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ ایمان والوں کو تقوی اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھ سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا اور ان کے دلوں کو گھٹن دور فرمائے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کرائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا۔ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ اور ان کے اعمال برباد ہیں، یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ یعنی کہ مسجدیں جو آباد کرنے کے مستحق ہوتے ہیں وہ صرف مومن ہی ہیں، مشرکین نہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو اپنی آباد کرنے کے لیے اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والے میں شامل ہوں گے۔ تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ الذین آمنوا وحجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون۔ وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے. یعنی کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے جنت اور کامیابی اور اللہ کی رحمت ان کا انتظار کر رہی ہے. ان کی بشارت ہے، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اے ایمان والو، اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں، اور تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے. یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے خون کے رشتے بھی دین پر نہیں ہیں، ایمان پر نہیں ہیں، تو آپ ان پر اعتماد نہ کریں، کیونکہ ہر رشتے کے اللہ تعالیٰ نے حرمت بیان کی ہے. لیکن جب وہ اللہ کے ہی فرما بردار نہیں ہے، اللہ کے دین پر نہیں ہے، تو وہ آپ کے بھی کوئی اعتبار کے قابل نہیں ہے. تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خامد اور تمہاری کمائی کے مال، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ پر اپنا حکم لائے، اور اللہ فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی. حنین کی دن، یعنی کہ ایسے جنگ حنین میں کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، تو یہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی، اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تو تم پیٹ پھیر گئے، یعنی کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. یعنی کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی کثرت تعداد اور اس میں غرور کا عنصر شامل ہو جائے. یعنی کہ آپ کے پاس سبب مال اور اسباب بھی ہو، اور آپ کے پاس فراوانی رزق بھی ہو، اور اب آپ کہیں کہ اس کے بعد مجھے اللہ کی مدد ہو یا نہ ہو میں غالب آؤں گا. تو مدد اور نصرت اور فتح اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے فتح یاب کرے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے شکست دے دیں. پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، اور اس نے کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے. پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہے، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا. بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. یعنی کہ یہاں پر مشرکین کا باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ کفر اور شرک اور نجاست سے آلودہ ہیں. تو اس وجہ سے جو مشرکین ہیں ان کے باطن کو ناپاک قرار دیا گیا ہے. وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ ہی ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، وہ نہ سچے دین پر چلتے ہیں. ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ دونوں ان کو اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے. یہ پہلے کے کافر جیسی بات ہے کرتے ہیں، اللہ انہیں مارے کہاں اوندے جاتے ہیں. یعنی کہ عزیر علیہ السلام کے لیے کہا کہ یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں کافر ہیں، اور یہ جہاں کہیں ہوں گے تو اوندے منہ ہی پائے جائیں گے. یعنی کہ اپنے شرک اور اپنے گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے. انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہوں نے صرف یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کرے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اس شرک سے پاک ہے. یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے بیٹے کو انہوں نے معبود کا درجہ اس لیے دے دیا کہ وہ
بن باپ کے پیدا ہوئے، یعنی کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں منسوب کر دیا، جبکہ یہ گناہ اور شرک تھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کو نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرتے ہیں۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو انبیاء کرام پر فضیلت رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اسلام کو مکمل کیا اور خاتم النبیین ہے، بے شک مشرکین اس کو ناپسند ہی کرے۔ اے ایمان والو، بے شک بہت سے پادری اور روحانی درویش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے پیشانیوں اور ان کے پہلو اور ان کے پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اپنے مال جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ پادری اور جو ان کے رہبر اور درویش ہے، اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم دین چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اپنے لوگوں کی غلط اصلاح کرے گا تو وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس کے ساتھ جو لوگ اپنا مال اس لیے خرچ نہیں کرتے تو وہ ان کے لیے عذاب بن جائے گا۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، یعنی کہ حرمت کے مہینوں میں، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا کہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ ہر پرہیزگاروں کے ساتھ ہیں۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے، اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو 1 سال کی کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور 1 سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں تاکہ اللہ کی حرام کی ہوئی مہینوں کی گنتی پوری کر دیں، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال کر لیں، ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیں، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله قلتم إلى الأرض أرضيتم في الحياة الدنيا من آخرة فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا ہے جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا سازو سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اگر تم کوچ کرو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ اگر اللہ کے حکم کے سوا آپ دوسرے حکم اللہ کی جگہ کوئی اور حکم لے آئیں یا کچھ اور کر لیں کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ کا حکم نہ مانے تو اللہ کو کوئی مشکل نہیں کہ آپ کی جگہ وہ دوسری قوم بھی لے کے آ سکتا ہے۔ اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد فرما چکا جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا، یعنی کہ مکہ سے، جب یہ 2 میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور انہوں نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا۔ اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے، اللہ غالب اور حکمت والا ہے، یعنی کہ اللہ کی مدد کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے، فرشتوں کی صورت میں یا انسانوں کی صورت میں، کیونکہ اللہ ہی مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو،
اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا، درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے، اور اپنے آپ کو ہلاک کر رہے تھے۔ اللہ جانتا ہے بے شک یہ جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں۔ یعنی کہ منافقین جو تھے وہ عذر کی خبریں دیں کہ جب جنگ کا موقع ہوتا تو منافقین کھل کر سامنے آ جاتے، اب وہ کسی صورت میں بھی سامنے آتے کہ کوئی بھی بہانے لے کے آ جاتے، تو اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے انما الاعمال بالنیات کہ نیتوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ان کی نیت کا اندازہ تھا کہ وہ تو بہانے کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اعمال کھول کر بیان کر دیے۔ اللہ تمہیں معاف کرے، آپ نے انہیں اجازت کیوں دی؟ جب تک آپ کے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہوں آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔ جو لوگ اللہ کے اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے بچنے کی چھٹی نہیں مانگیں گے، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ کبھی بھی عذر پیش نہیں کریں گے۔ آپ سے چھٹی وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے شک میں حیران اور پریشان ہیں، یعنی کہ مشرکین منافقین۔ اور اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو ان کے لیے کچھ ساز و سامان تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے تو اس نے ان میں سستی پیدا کر دی، اور کہیں کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہو، رہنے والوں میں کے ساتھ بیٹھے رہو گے۔ یعنی کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے سستی، اور سستی بھی ایک اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے۔ یعنی کہ ایسے منافقین جو کہ جہاد میں تیار نہیں ہو رہے تھے، ان کے لیے سامان نہیں تیار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کے طور پر سستی کو ظاہر کر دی کہ تم بیٹھے ہو تو بیٹھے ہی رہو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو یہ تمہارے نقصان میں اضافہ ہی کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کرنے کے لیے دوڑتے پھرتے، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ و فساد چاہا تھا، اے حبیب انہوں نے پہلے بھی تمہارے لیے الٹی تدبیر کی ہے، حتیٰ کہ حق آ گیا، اللہ کا دین غالب ہو گیا، اگرچہ یہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ اور ان میں سے کوئی آپ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، سن لو یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جنگ میں پڑ جائیں گے، اگر آپ کے ساتھ وہ جنگی محاذ پر چلے جائیں گے تو وہ نقصان اٹھا لیں گے، جبکہ اصل میں وہ پیچھے رہ کر اپنا نقصان اٹھائیں گے۔ اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی اپنا احتیاطی معاہدہ اختیار کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچے جو کہ اللہ کی راہ پر چلتے ہیں اور انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں تو وہاں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے تو احتیاطی طور پہ پیچھے ہو گئے تھے، اور اگر انہیں کوئی پہنچے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تم فرماؤ ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھوا دیا، اور ہمارا مددگار ہے۔ مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی کہ مدد صرف اللہ سے ہے۔ تم فرماؤ تم ہمارے اوپر اور دو اچھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، ہم تم پر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، تو تم انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ تم فرماؤ کہ تم خوش دلی سے خرچ کرو یا ناگواری سے، بہر صورت تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان ہو۔ یعنی کہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ لیکن ان کا حکم یہ عام ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے خرچ نہ کرے، یعنی کہ بس وہ دکھاوے کے لیے ایک خرچ کرے اور کہ مجھے لوگوں میں ایک سٹیٹس مل جائے یا نام مل جائے، تو ان کا خرچ کرنا یا نہ کرنا برابر ہی ہے۔ اور ان کے صدقات قبول کیے جانے سے یہ بات منع ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا،
وہ نماز کی طرف سستی اور کاہلی سے آتے ہیں اور ناگواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں، تو تم ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان کی راحت اور آرام دور کر دے اور ان کے کفر میں ان کی روح نہ نکالے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر جب مہر لگاتا ہے تو ان کے یہ بد افعالیاں اور بد اعمالیاں ان کے گناہوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، تو وہ دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دنیاوی زندگی مال، دولت، اسباب، سٹیٹس، عہدے یہی ہیں۔ جب یہ چیزیں آپ کو زیادہ اٹریکٹ کرنے لگیں، زیادہ مغلوب کرنے لگیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کے لیے دین کا رستہ مشکل ہو چکا ہے اور دکھاوے کا رستہ آسان ہو چکا ہے، اور ایسے لوگ ہمیشہ خسارے میں ہوتے ہیں، کیونکہ دین دکھاوا نہیں کرتا، اور جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی صرف دکھاوے کے لیے دین کو اختیار نہیں کرتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کا رستہ مشکل ضرور ہوتا ہے اور غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ کے لیے خالصتاً اپنے آپ کو صاف کر لے اور اپنی نیت کو ٹھیک کرتے ہوئے چلے، تو ایسے لوگوں کی ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جائے تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو صدقات تقسیم کرنے میں تم سے اعتراض کرتے ہیں۔ اگر انہیں ان صدقات میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے ان پہ کچھ نہ دیا جائے تو اس وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو صدقات ان کے حق میں دیے جائے تو وہ اس پر راضی ہیں، لیکن جو نہ ان کو دیں تو پھر وہ وہاں پر اس میں بغض اور جو ہے اس میں نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی یہ ہے کہ کچھ ادارے ایسے بنے ہوتے ہیں کہ جو صدقات اپنے لیے لینے کے لیے اور مطلب اس کے لیے تحویلیں گاڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں اور دے دیں گے تو وہ اس چیز کو ناپسند کریں گے، اور بیچ میں بہت ساری ایسی مختلف قسم کی تعویلات لے کر آ جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہو جاتے اور اللہ اور اس کے رسول سے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ عنقریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے گا، بے شک اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو صدقات و فطرات اور مال، زکوٰۃ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کے صارفین کون ہیں یہ بتا دیا گیا۔ لوگ ان کے لیے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی، غلام آزاد کرانے اور قرضداروں کے لیے اور اللہ کے رستے میں جانے والوں کے لیے، مسافروں کے لیے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی کہ زکوٰۃ کے مصارفین کون ہیں؟ جو فقیر ہیں، جو محتاج ہیں، اور جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے والے ہیں، کہ وصولی کرنے والے ہوتے ہیں، اور غلام آزاد کرانے کے لیے، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مسافر کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ اس تقسیم کو زیادہ بہتر جانتا ہے بنسبت کے ہمارے عام انسانوں کے، کیونکہ انسانوں کی عقل ناقص ہے۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں، تم فرماؤ تمہاری بہتری کے لیے کان ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو رسولوں پر کی بے ادبی کرتے ہیں تو وہ منافقین کو راضی کرنے کے لیے، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی بھی بچ نہیں سکیں گے۔ یخلفون باللہ لکم لیرزوکم واللہ ورسولہ احق ان یرزوہ ان کانوا مؤمنین۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے اللہ کے قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لے،
حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اور اگر وہ ایمان والے ہیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں بتا دے، تو فرماؤ مذاق اڑاؤ، بے شک اللہ ہر چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جسے تم ڈرتے ہو۔ یعنی کہ انہیں یہ بات کا ڈر تھا اور انہیں اس بات کا بھی خوف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں وہ ظاہر کر دے گا۔ اے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم تو صرف ہنسی کھیل کرتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی مذاق کرتے ہو؟ یعنی کہ منافقین اللہ کو نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کرتے تھے۔ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسرے کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، یعنی کہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بندے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ یعنی کہ منافقین جو اپنی باتوں سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے پھر جائیں اور اللہ کی آیات کا انکار کریں، اس کے میں مذاق اڑائیں، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آگ جہنم کو بھر دے گا۔ یعنی کہ ان کے لیے وعدہ ہے اللہ کا کہ ایسے لوگوں کو عذاب دے گا، اور سخت عذاب، جہنم کی آگ کا عذاب، وہ آگ جسے آپ ابھی دنیا میں شاید گرمی کی صورت میں برداشت نہ کر سکیں۔ جب ٹمپریچر 20-30 سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو آپ کے لیے اس گرمی کو برداشت کرنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جاتا ہے، اور جب اگر پارہ 40 اور 45 یا 50 پہ جاتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے وہ گرمی برداشت کرنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ تو وہ آگ، وہ جہنم کی آگ، وہ گرمی جس کی تیاری آپ سب مل کر کر رہے ہیں، اگر اللہ کی آیات کا تمسخر اڑاتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، تو پھر آپ اس گرمی کو کس طرح برداشت کریں گے؟ اور اللہ ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ یعنی کہ جو منافقین اور کافر ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ اے منافقو، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسا تم سے پہلے والوں نے اپنے حصے سے فائدہ حاصل کیا، تو اسی طرح بہودگی میں پڑ گئے جسے وہ بہودگی میں پڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگ یعنی قوم نوح اور عاد، سمود، قوم ابراہیم، مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سارے رسول اور نشانیاں لے کر تشریف لائے، تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ یعنی کہ یہ تمام قصوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نافرمان قوموں کو کس طرح اپنے عذاب کا مزہ چکھاتا ہے، لیکن اگر وہ ان تمام باتوں سے نصیحت نہ حاصل کریں تو وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ فاولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں، یہ وہ ہیں جن پر عنقریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔
وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبات فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے اور مسلمان مردوں سے بھی جنت کا وعدہ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کو قصداً ارادہ کیا ہوا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی کہ رسوائی دونوں جگہ پہ ہیں، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، یعنی کہ جب ان کے پاس نہیں تھا تو اللہ سے وہ فضل اور رحمت کا اور اللہ سے اس کی نعمتیں مانگنے لگے، تو اللہ نے جب عطا کیا تو وہ اس کی راہ میں دینے سے بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ نے انجام کے طور پر ان کے دن کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی، جس دن اس میں وہ اسے ملیں گے کیونکہ اللہ نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی، یعنی کہ جو مال کے لیے وہ اللہ سے مانگ رہے تھے اس کے بعد اس کی راہ میں دینے سے انہوں نے بخل کیا اور جھوٹ بولتے رہے۔ علم یعلم ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور اس کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے؟ یہ سب اللہ کو خوب، یعنی کہ ہر غیب کا علم اللہ خوب جاننے والا ہے۔ اور جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر اپنی محنت اور مشقت کی بقدر پاتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ لوگ جو نہیں دیتے اور ان کا تمسخر اڑاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور دردناک عذاب دے گا۔ اے حبیب، تم ان کی مغفرت کی دعا کرو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت قبول نہ کرے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ جو فسق کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے منکروں کے لیے اگر نبی بھی دعا کریں تو ان کے لیے دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے اس رستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ اس طرح یہ لوگ سمجھ لیتے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمالوں کا بدلہ ہے۔ یعنی کہ وہ صرف اس لیے کہ اس گرمی میں کیسے نکلیں گے اور کس طریقے سے لڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ تیز ہے۔ اے حبیب، اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی کہ منافقین پر اعتماد نہ کرنے کا حکم ہے۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ اور
مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے، یعنی کہ انسان کے لیے اس کا مال اور اس کی اولاد آزمائش کے طور پر اس کو دی جاتی ہے، تو یہ انسان کوئی اللہ کی راہ سے غافل نہ کرے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان کی قوت اور طاقت رکھنے والے تم سے رخصت مانگیں گے، یعنی کہ وہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی حکم نہیں مانیں گے اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ انہیں یہ پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائے اور ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی اور وہ کچھ سمجھنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ لوگ بھی جو کہ پیچھے عورتیں، ظاہر ہے ان کو تو جہاد میں وہ نہیں تھی ساتھ اور نہ ان کا حکم تھا، تو وہ ان کی مثال عورتوں کے ساتھ واضح کر دی کہ وہ ان میں اور عورتوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور ان کے لیے بلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اور اللہ اور ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور عذر پیش کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں رخصت دے دی جائے اور اللہ اور اس کے رسولوں سے جھوٹ بولنے والے بیٹھے رہے، ان میں کافروں کو عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا، کمزوروں پر اور بیماروں پر اور خرچ کرنے کی طاقت نہ رکھنے والوں پر کوئی حرج نہیں، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہیں، نیکی کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان پر کوئی حرج ہے کہ جو آپ کے پاس اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ انہیں سواری دے دیں، لیکن آپ فرما دیتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کر دوں، تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آنکھوں اور اس میں غم اور آنسو بہ رہے ہیں اور وہ خرچ کرنے والے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی کہ جن کے پاس جہاد پر جانے کی استطاعت نہیں ہے اور اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لیے اتنا ساز و سامان نہیں ہے کہ وہ انہیں پرووائڈ کر سکے، اور وہ غم کے ساتھ اور دکھی دل کے ساتھ واپس لوٹتے ہیں، جبکہ ان کی نیت یہ تھی کہ وہ چاہتے تو ان کی وہی نیت قبول کر لی جاتی ہے۔ معاوضہ تو ان لوگوں پر ہے جو مال ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں، یعنی کہ جن کے پاس مال ہے لیکن وہ جہاد کے لیے نہیں آگے بڑھتے، تو اصل میں تو وہی گھیرے میں آئے ہوئے، انہیں یہ پسند ہے کہ عورتوں کے پیچھے بیٹھے رہیں اور اللہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے اپنے 10ویں پارے کا بھی اختتام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، ہماری غلطیاں خطائیں معاف فرمائے، اور مجھے اور آپ سب کو استقامت عطا فرمائے اور اپنی راہ پر چلنے والا بنائے۔ میرا اصل مقصد اللہ کی تبلیغ، اللہ کے دین کو سب تک پہنچانا ہے، چونکہ اس کے لیے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، مگر میں ایک مسلمان ہوں اور ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کے دین کی تبلیغ کریں، اس کے دین کی اشاعت کریں، اس کے دین کو عام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔